جنگکوک آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آ رہا تھا۔ ٹے کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جنگکوک بیڈ کے قریب آیا تو ٹے ڈر کے پیچھے ہونے لگا۔ جنگکوک نے جھٹکے سے ٹے کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ٹے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جنگکوک کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ٹے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جنگکوک ٹے کے چہرے کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی نظر ٹے کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ ان پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس کے کان میں موبائل کی رنگ سنائی دی۔ جس سے ٹے نے بھی آنکھ کھول لی تھی۔ جنگکوک کی نظر موبائل تلاش کر رہی تھی۔ یہ کس کے موبائل کی آواز ہے؟ جنگکوک اپنا فون دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ ٹے کو احساس ہوا یہ آواز اس کے کوٹ سے آ رہی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل باہر نکالا تھا۔ جنگکوک کس کا فون ہے یہ دکھاؤ مجھے، ضرور تم کو یہاں بھیجنے والے کا ہوگا۔ جنگکوک ٹے سے فون پکڑتا ہوا بولا۔ موبائل پر نظر ماری تو یہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کے کان کو لگایا۔ جمن ٹے، کہاں ہو یار تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ہم کو بس یہ نہیں تھا جانا چاہیے، ہم کو ٹیکسی سے جانا چاہیے تھا۔ جمن نان اسٹاپ بولنے لگا۔ اس کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا وہ اس کو ٹے کی کتنی فکر ہے۔
جنگکوک کس کے گھر تک چھوڑ کر آیا، یہ بات یونگی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹے ہاسٹل آتے ہی اس نے اپنے روم کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔